اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اراکین اسمبلی سے دھڑا دھڑ ملاقاتیں، نوازشات کی برسات، ایم پی ایس کے کہنے پر اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے، سینکڑوں پٹواریوں، ریونیو افسران اور ایس ایچ او کی تبدیلی کے احکامات جاری کیے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلوں میں اراکین اسمبلی کی رائے کو مقدم رکھیں، ایوان وزیر اعلیٰ سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری مرتضیٰ کو پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ارکان اسمبلی کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کے لیے بھی وزیر اعلیٰ باقاعدہ وقت دے رہے ہیں اور ان کی سفارشات پر تبادلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے اضلاع کے ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ارکان اسمبلی کو عزت دیں اور ان کی ہدایت کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگ کریں۔ اضلاع کے سی ای او ایجوکیشن اور سی ای او ہیلتھ کو بھی ارکان اسمبلی کی سفارشات پر ٹیچرز اور ہیلتھ سٹاف کے تبادلے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحصیل سطح پر اسسٹنٹ کمشنرز بھی اب ارکان اسمبلی کی سفارش پر ہی تعینات ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید علی مرتضیٰ کو ہدایت کی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلوں میں ارکان اسمبلی کی رائے کو مقدم رکھا جائے۔ ذرائع کے مطابق ایوان وزیر اعلیٰ نے ارکان اسمبلی کی سفارشات پر سینکڑوں پٹواریوں، ریونیو افسران، اساتذہ، ڈاکٹرز، نرسز اور تھانے داروں کے تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء، پی ٹی آئی ہم خیال ترین گروپ، علیم خان گروپ اور نون لیگ کے اراکین اسمبلی نے ملاقاتیں کی۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ مخالفین جتنی مرضی سازشیں کر لیں، حکومت مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے صوبائی وزراء سمیت 30 سے زائد اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں ہم خیال گروپ، ترین گروپ، علیم گروپ اور مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی بھی شامل تھے۔ صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ قوم کل بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ اپوزیشن اکٹھی ہو کر بھی وزیر اعظم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مخالفین جتنی مرضی سازشیں کر لیں، حکومت مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی عوامی سیاست کے باعث مخالفین کی منفی سیاست قرنطینہ میں چلی گئی ہے۔ اپوزیشن کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے اور کسی کو عوامی خدمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ موبائل فون ایکسیسریز پر ایویلویشن ڈیوٹیز میں 700% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ بیٹری، چارجر، پاور بینک، چارجنگ کیبل پر عائد ڈیوٹی بڑھ گئی ہے۔ بلوٹوتھ، ہینڈ فری اور سیلفی اسٹک کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں موبائل ایسیسریز پر ایویلیویشن ڈیوٹیز کی شرح میں 200 سے 700% کا ریکارڈ اضافہ ہو گیا، جس کے بعد موبائل ایسیسریز کی قیمتیں 50% تک بڑھ گئیں۔ موبائل فون مہنگے ہوئے تو اس سے جڑی ایسیسریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایسیسریز پر عائد ڈیوٹی 700% تک بڑھ گئیں۔ بیٹری پر عائد ڈیوٹی 18 سینٹ سے بڑھا کر 84 سینٹ کر دی گئی، جبکہ موبائل چارجر پر ڈیوٹی 24 سینٹ سے 84 سینٹ تک پہنچا دی گئی۔ ہماری جو پرائسز ہیں ان میں 50%، 100% تک جو اضافہ ہو گیا، جس سے پھر کسٹمر ہے جو وہ ناراض بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح پاور بینک پر ڈیوٹی $1.5 سے $3.80 ہو گئی۔ چارجنگ کیبل پر ڈیوٹی $2 سے بڑھا کر $60.14 فی کلو گرام ہو گئی۔ بلوٹوتھ پر ڈیوٹی 60 سینٹ سے بڑھا کر $1.28۔ ہینڈ فری پر ڈیوٹی 5 گنا اضافے سے $1 ہو گئی، جبکہ سیلفی اسٹک پر بھی ڈیوٹی 84 سینٹ سے بڑھا کر $2 تک کر دی گئی۔ کسٹمر کا فلو بہت کم ہے، پھر دوسرا یہ کہ جو کسٹمر آتا ہے وہ اتنے زیادہ پرائسز سن کے تو ہمارے وہ جہاں اس نے 10 پروڈکٹس لینی ہوتی ہے وہاں 1 یا 2 چوز کر کے پھر وہ ایویلیویشن ڈیوٹیز میں اضافے کے بعد ہول سیل مارکیٹ میں تمام ایسیسریز کی قیمتیں 50% تک بڑھ گئیں۔ موبائل فون ایسیسریز ہول سیل کے تاجران کا وفد کل کراچی جائے گا اور ڈی جی ایویلیویشن سے ملاقات کر کے ڈیوٹیز کی شرح میں کمی کا مطالبہ کرے گا تاکہ تاجر برادری اور صارفین کو سستی ایسیسریز مل سکیں۔ کیمرہ مین محمد کاشف کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پنجاب بھر کے سرکاری کالجز کے اساتذہ کا دھرنا 11ویں روز بھی جاری ہے۔ صوبائی محکموں کے ملازمین بھی ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے دھرنے میں شامل ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، عمر ڈار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر ڈار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سول سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ پنجاب بھر کے کالج اساتذہ گزشتہ 10 روز سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اساتذہ جو ہیں وہ گزشتہ 10 روز سے یہاں گرمی میں سیکریٹریٹ کے باہر سڑک پہ خوار ہو رہے ہیں، لیکن متعلقہ حکام اور حکومتی نمائندگان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی بھی مثبت اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں پے پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن نہیں دیا جاتا اور ان کی تنخواہوں میں کٹوتیاں ختم نہیں کی جاتی، وہ یہاں دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے۔ اس وقت دھرنا کے شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ 10 روز گزر چکے ہیں آپ کے دھرنے کو، مزید کتنے روز آپ ادھر دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے؟
انشاءاللہ اگر ہمیں خان صاحب کا 126 دن کا دھرنے کا ریکارڈ بھی توڑنا پڑا تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے استحصال سے اپنے خود کو بچانے کے لیے انشاءاللہ ہم 126 دن کا ریکارڈ توڑتے ہوئے، جب تک ہمیں پے اینڈ سروس پروٹیکشن کا نوٹیفیکیشن نہیں مل جاتا ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں سے کسی طور بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 3 سال پہلے ہمارے منسٹر نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا، آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. ہمیں ان کے کسی وعدے پہ یقین نہیں ہے. ہم نوٹیفیکیشن لینا ہے تو تب یہاں سے اٹھنا ہے، اس سے پہلے ہم کبھی بھی یہاں سے اس جگہ کو خالی نہیں کریں گے. جی بالکل، یہ دھرنا کے شرکا کی آپ نے بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا وہ یہاں پہ ہی دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں خان صاحب کے 126 دن کے دھرنے کا ریکارڈ ہی کیوں نہ توڑنا پڑے. جی عمر ڈار، بہت شکریہ. آئی جی پنجاب نے ویلفیئر فنڈ سے پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے وظائف میں بڑا اضافہ کر دیا. آجی راؤ سردار علی نے ویلفیئر پیکج 2016 میں ترامیم کر کے 2022 پیکج کی منظوری دے دی. نئے پیکج کے تحت پولیس ملازمین اور ان کے بچوں کو تعلیم، میڈیکل، جہیز، گزارا الاؤنس سمیت دیگر کیٹیگریز میں ملنے والی رقم میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جہیز پیکج کی رقم 40,000 سے بڑھا کر 60,000 روپے کر دی گئی. شہداء اور دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کی بیٹیوں کو 70,000 جہیز پیکج ملے گا. افسران کے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے پر 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. ملازمین کے بچوں کو CSS، PMS، جوڈیشری اور آرمڈ فورسز میں بطور کمیشن افسر جوائن کرنے پر 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. ڈیٹ 11 اور 15 کے ملازمین کی فیملیز کے لیے گزارا الاؤنس 8,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے. اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوال جانیے اس رپورٹ میں. پنجاب پبلک سروس کمیشن پیپر لیک سکینڈل میں ملوث 9 ملزمان کا ٹرائل شروع ہو گیا. اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ کی جانب سے چالان کی کاپیاں تقسیم کر دی گئیں اور آئندہ سماعت پر ملزمان کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا. ملزمان میں فہد احمد علی، وقار اکرم، محمد غضنفر خان، گوہر علی، مظہر عباس، فرقان احمد، محمد عبداللہ، محمد عثمان اور محمد اویس شامل ہیں. متروکہ وقت املاک بورڈ میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس. آصف ہاشمی FIA کی جانب سے درج مقدمات میں گرفتار ہونے کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکے. احتساب عدالت نے بدیت کی درخواست پر سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی. سیشن کورٹ نے ماہرہ قتل کیس میں ملزم طاہر جدون کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے طاہر جدون کو طلب کر رکھا تھا، پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. بالوں کو ڈرائی کرنے کے لیے خریدی گئی 6 مشینیں ناکارہ نکلیں. شاہدرہ کی رہائشی سائمہ رؤف نے سیلون کلیکشن گلبرگ کی مالکن کے خلاف صارف عدالت سے رجوع کر لیا. صارف عدالت کے جج وسیم افضل نے 1,30,000 روپے ہرجانے کے دعوے پر نوٹس جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت چیف منسٹر ڈیجیٹل ہنر پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا. سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ای اسکلز، ای ایڈوان اور بوٹ کیمپس کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار کمانے کے مواقع فراہم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں چیف منسٹر ڈیجیٹل ہنر پروگرام کے خد و خال کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے چیف منسٹر ڈیجیٹل ہنر پروگرام کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں گلبرگ 3 میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ لاہور کا اجلاس ہوا. جنرل سیکرٹری لاہور وقاص قریشی کی زیر صدارت اجلاس میں NA 130 کے یوتھ ونگ عہدیداروں نے شرکت کی. گلبرگ 3 میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ لاہور کے سیکرٹری جنرل وقاص قریشی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. NA 130 کے یوتھ ونگ عہدیداروں نے شرکت کی. اجلاس میں سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اجلاس میں لانگ مارچ اور حلقے کی بہتری کے لیے مختلف امور زیر غور آئے. وقاص قریشی کا کہنا تھا کہ قائدین کی ہدایت پر یوتھ ونگ لاہور بھی اسلام آباد مارچ کے لیے مکمل تیار ہے. میاں نعمان نے کہا کہ عوام کو جلد نااہل حکمرانوں سے نجات ملنے والی ہے. شہر ادب کے تحت سہ روزہ لاہور لٹریری فیسٹیول الحمرا میں کرانے کا فیصلہ. کمشنر لاہور کہتے ہیں کہ لاہور لٹریری فیسٹیول کے تحت مختلف ادبی پروگرامز ہوں گے. لاہور لٹریری فیسٹیول 18 سے 20 مارچ تک ہوگا. اس سلسلے میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں لاہور لٹریری فیسٹیول کے آرگنائزر، ضلع انتظامیہ، MCL، الحمرا، پولیس اور ریسکیو افسران نے شرکت کی. کمشنر لاہور نے شہری ادب لاہور کے تحت ادبی سرگرمیوں کے لیے تمام محکموں کو ہدایات جاری کی. کمشنر نے کہا کہ یونیسکو نے لاہور کو شہر ادب کا اعزاز دیا ہے. تمام ادبی سرگرمیوں کو ایک لڑی میں پروئیں گے. لاہور ادبی سرگرمیوں کا گہوارہ ہے. پورا سال پروگرام ہوں گے. CEO روڈا عمران امین سے بیلجیم سفارت خانے کے وفد نے ملاقات کی. راوی شہر میں سرمایہ کاری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. CEO روڈا سے بیلجیم سفارت خانے کے کمرشل اتاشی شوکت نیازی اور ٹریڈ کمشنر عابد حسین نے ملاقات کی.
اس موقع پر سی ای او روڈا نے کہا کہ راوی شہر کے رگ جوگ جنگل میں سولر انرجی کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دریائے راوی کی صفائی بارے بیلجیم کمپنیز کام کر سکتی ہیں۔ صنعتی زون میں سرمایہ کاری کے لیے بہتر مراعات دیں گے۔ کمرشل اتاشی بیلجیم کا کہنا تھا کہ راوی شہر منصوبہ سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہے۔ کمپنی کے نمائندے جلد دورہ کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں رنگوں کا تہوار ہولی منایا گیا۔ محکمہ انسانی حقوق اور فلاحی تنظیم برگد نے تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ہندو کمیونٹی کے علاوہ دیگر مذاہب کے افراد نے بھی شرکت کی۔ بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے رنگوں کا تہوار ہولی منایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر رنگ اور رنگین پانی پھینک کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہولی کے رنگ بکھر گئے، لوگوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ تقریب کا انعقاد محکمہ انسانی حقوق اور فلاحی تنظیم برگد نے کیا۔ ہندو کمیونٹی سے یکجہتی کے لیے دیگر مذاہب کے افراد بھی ہولی میں شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ انٹرفیس کا کام جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، تو یہ اہم بات ہے کہ پنجاب میں تو چاہے کرسمس ہو، چاہے عید المراد النبی ہو، چاہے ہولی کا تہوار ہو، ہم سب مل کر اکٹھے تمام مذاہب کے لوگ مناتے ہیں، اور یہی اس پاکستان کی خوبصورتی ہے۔ ہولی میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے مذہبی رواداری اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ مینارٹی کو جہاں تک رائٹس ہے، مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مینارٹی کو رائٹس ملے اور ایکول رائٹس ملے جو باقیوں کے ہیں، لیکن یہ ایک کوشش ہے جو جاری ہے۔ میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئی ہوں، میں نے ایسا کوئی ایونٹ پہلی دفعہ دیکھا اور میں اس کو بہت اچھا سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ تمام ہندو برادری کو اور تمام پاکستان کو ہولی کی بہت بہت شبھ کامنائیں، اور یہ ایک اچھا ایونٹ ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ تقریب کے شرکا کو برگد کی جانب سے خصوصی شیلڈز دی گئی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین وحدت کالونی میں سالانہ کھیل ڈالز ہاؤس پیش کیا گیا۔ کھیل کی کہانی بیمار خاوند کے علاج کے لیے وصول کیے گئے قرض کے گرد گھومتی ہے۔ مسز گورنر پنجاب پروین سرور کو کھیل دیکھنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ خواتین کالج وحدت کالونی کی طالبات کے سالانہ کھیل کو دیکھنے کے لیے بیگم گورنر پنجاب پروین سرور، ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر عاشق حسین، ڈائریکٹر کالجز محمد سلمان، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد منور اور کالج پرنسپل فرحہ ملی نے بھی شرکت کی۔ ڈولز ہاؤس ناول کا مرکزی کردار خاتون ہے جو اپنے خاوند کی بیماری کے علاج کے لیے قرض وصول کرتی ہے۔ اس کھیل میں طالبات نے خواتین کی گھریلو معاشیات کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور خاوند کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے کی عکاسی کی گئی۔ کالج پرنسپل فرحہ ملی کہتی ہیں کہ انگریزی زبان میں پیش کیے جانے والے اس کھیل کے تمام کردار طالبات ہیں اور طالبات کی اداکاری نے کھیل کو 4 چاند لگا دیے۔ کیمرامین زامین عباس کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج خواتین بیدیا میں پنجاب کلچر دہاڑ منایا گیا۔ طالبات نے کالج کے ماحول پنجاب کی ثقافت کے رنگ میں بدل کر خوب داد وصول کی۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج خواتین بیدیا میں پنجاب کلچر دہاڑ منایا گیا۔ طالبات نے روایتی پنجابی لباس زیب تن کر کے تقریب کو ثقافتی رنگ میں تبدیل کر دیا۔ مرد ملازمین نے دھوتی کرتا پہن کر پنجابی کلچر کی نمائندگی کی۔ چارپائیاں، چرخہ اور ڈھولک سمیت پنجابی کلچر کے نمونے بھی تقریب میں پیش کیے گئے، جبکہ پنجابی ٹپے، ماہیے اور بولیاں بھی پیش کی گئیں۔ سور سٹیم سکول رنگ روڈ کیمپس میں انٹر سکول سٹیم ٹیلز چیلنج کا انعقاد کیا گیا۔ ننھے منھے بچوں کو سائنس، ٹیکنالوجی اور میتھ سے منسلک ٹاسک دیے گئے۔ سٹوری ٹیلنگ اور مسٹری بلاک کے سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اسکول پرنسپل کے مطابق بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سور سٹیم سکول کی جانب سے ننھے منھے بچوں کے لیے کھیل ہی کھیل میں دلچسپ تفریح کا اہتمام کیا گیا، جس میں سٹی سکول ڈی ایچ اے فیز 6، سٹی سکول پیراگون، سور سٹیم سکول واپٹا ٹاؤن، ای ایم ای، ماڈل ٹاؤن اور رنگ روڈ کیمپسز کے بچوں نے شرکت کی۔ بچوں کو سٹیمز، سائنس، ٹیکنالوجی اور میتھ سے منسلک ٹاسک دیے گئے، جبکہ سٹوری ٹیلنگ، مسٹری بلاک اور میڈیٹیشن سیشن بھی ہوئے۔ مجھے چیلنج میں پارٹیسپیٹ کر کے بہت اچھا لگا۔ پرنسپل سور سٹیم سکول رنگ روڈ کیمپس فاطمہ علی نے کہا کہ ننھے بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کنڈر گارڈن لیول سے
STEM کو प्रमोट कर सकें। ये हमने सोर्स STEM स्कूल रिंग रोड कैंपस ने पहली दफ़ा इनक़द किया। दूसरे स्कूलों से आई टीचर्स ने सोर्स STEM स्कूल की जानिब से इवेंट के इनेकाद को सराहा। It was just wonderful experience for my kids. Actually they love to participate और इस लेवल पे इतने छोटे बच्चे nobody can imagine it, but mashallah everyone has done a wonderful job. All of them had a really great experience and it was very well arranged and all the resources were superb. इवेंट में साइमा तारिक, महजेब आसिफ, आमना इमरान, जैनब मुजम्मिल, हादिया फातिमा भी शरीक हुई, जबकि बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा करने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हमारे बच्चों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, अगर इनको मौके फराहम किए जाएं तो ये अपनी सलाहियतों का ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुजाहिरा कर सकते हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा हसनैन औलख, सिटी 40। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के तहत सेमिनार वुमेन डे की मुनासबत से खवातीन के हुकूक का प्रचार किया गया। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर, चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम, माहिरीन तालीम, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के ज़ेरे एहतमाम विमेन डे की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर, चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बुशरा मिर्जा, प्रिंसिपल वहादत रोड कॉलेज प्रोफेसर फराह मली और डीजी पिलाक डॉक्टर सुगरा सदफ ने शिरकत की। तकरीब में चेयरपर्सन यूनिक ग्रुप सादिया खुर्रम, वाइस चेयरपर्सन अफीफा अशरफ सिद्दीकी, डायरेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान, डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी और प्रिंसिपल फरवा नकवी भी शरीक हुई। बेगम परवीन सरवर ने कहा कि बेटी अल्लाह की रहमत है, उसे घर से हकूक मिलने चाहिए। जो औरतें हैं उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक मौका, ताकि वो कर सकें, वो काम फुलफिल कर सकें। पर मैं अपनी बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपने कोई काम करना, कभी आपने ये नहीं सोचना कि काम मैं नहीं कर सकती। एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल यू नीड इज डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड टू गेट योर फैमिली टू बिलीव इन यू। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की कोई हकीकत नहीं, हमें रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम करना चाहिए। आजकल बात होती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तो ये अर्ज करता हूं कि मेरी जिंदगी भी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से कर दी है कि वो अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक और कब्र में उतरने तक और उसके जिस्म को डीकम्पोज होने तक उसको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तकरीब से डीजी पिलाक डॉक्टर सुगरा सदफ ने भी खिताब किया। सेमिनार में ख्वातीन के हकूक से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। मेहमानों को सवीनियर पेश किए गए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ चौधरी फाहद कयूम, सिटी 42। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल और इको स्टार टीवी के दरमियान सियाहत के फरोग के हवाले से मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत डिस्कवर पाकिस्तान DWP ग्रुप के ब्रांड इको स्टार की तशहीर अपने चैनल पर करेगा। तकरीब में डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफीक और DWP ग्रुप के CEO रिजवान बट ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौके पर इको स्टार के डायरेक्टर मार्केटिंग शुएब यूनस और डिस्कवर पाकिस्तान के रीजनल जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग बिलाल खालिद काजी भी मौजूद थे। MOU के तहत डिस्कवर पाकिस्तान DWP ग्रुप के ब्रांड इको स्टार की तशहीर अपने चैनल पर करेगा। इको स्टार पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और सियाहती प्रोग्राम्स को अपनी जदीद स्मार्ट LEDs पर पेश करेगा। इको स्टार के इश्तराक से डिस्कवर पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ट्रैवल लॉग ऑफ द वीक, इको स्टार का पाकिस्तान, दिल है पाकिस्तानी और वेलकम टू पाकिस्तान को अपने नाज़रीन के लिए पेश करेगा। नवल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम ऐवान इकबाल में जर्नलिज्म ट्रेनिंग सेमिनार का इनेकाद। तालिब इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार में टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया के एंकर्स को मदऊ किया गया। सेमिनार का मकसद तालिब इल्मों को सहाफ़ती तरबियत देना और मीडिया में मौजूद करियर के मौक़ों से आगाह करना था। पर्पज़ इसका ये है कि बच्चे जो हमारे हैं उनको पता चले कि जब वो इधर से अपनी डिग्री कंप्लीट करके तो बाहर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे तो वो उसमें उनको क्या चैलेंजेस होंगे जिनको उन्होंने ओवरकम करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके लिए जो वो अवेल कर सकते हैं और अपने आप को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब टैलेंट हंट के तहत अलहमरा में रंगारंग तकरीब। लाहौर डिवीज़न ने नई कैटेगरीज में मैदान मार लिया। ढोल की थाप
اور शहनाई की धुनों ने सहर तारी कर दिया। महकमा इतलात और सकाफत पंजाब के ज़ेरे एहतमाम वज़ीर आला पंजाब टैलेंट हंट का ग्रैंड फिनाले हुआ। तकरीब में सुबह भर की सकाफत के रंग बिखर गए। ढोल की थाप पर धुनें बिखरी तो किसी ने दीवानावार रक्स किया तो कोई बेख्तियार झूम उठा। लड़कियों ने पंजाब का रवायती रक्स पेश करके समा बांध दिया। घुड़डांस और ऊंट रक्स को भी शुरका ने पसंदीदगी से नवाजा। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत सूबा भर से नए टैलेंट सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनको पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लेके जाएंगे अपने टैलेंट को। और ये मेरे वजीर आला और इमरान खान की सोच है कि हमने अपने बच्चों को अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना है। गायकी में लाहौर की महमूना ने पहला इनाम हासिल किया। मेरी यही फीलिंग्स है कि ये कंपटीशन इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे लोग। और पहले मैंने डिवीजन लेवल पे लाहौर से फर्स्ट पोजीशन हासिल की और अब इंटरनेशनल लेवल पे मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुकाबले कराए गए। इनमें गुलकारी, शायरी, मुसव्वरी, अदाकारी और फनून लतीफा के दीगर शोबों की कैटेगरीज रखी गई थी। अदाकार खालिद अब्बास स्टार, हामिद अली खान, आसिम बुखारी ने जजिस के फराइज अंजाम दिए। जीतने वालों को नकद इनामात से नवाजा गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।